ایمان ہوتا ہے تو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور مرنے کے بعد بھی جو قبر کی زندگی ہے اس میں بھی وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور جب ایمان ہوتا ہے تو انسان ہی نہیں حیوانات پر اس کی حکومت چلتی ہے، حیوانات اس کے غلام ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ ہے، حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، حضرت سفینہ ایک صحابی ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں حضرت سفینہ قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جب حضرت سفینہ قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، قافلہ آگے چلا جاتا ہے، حضرت سفینہ قافلے سے بچھڑ کر دوسرے راستے پہ ہو لیتے ہیں، ایک جنگل کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ رات کا عالم ہے، گھنا اندھیرا ہے۔ حضرت سفینہ کے اندر ڈر نہیں تھا، لیکن طبعی اعتبار سے ایک خوف تھا کہ جنگل ہے، رات کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو شیر آئے اور پھاڑ چیٹ کر ہمیں کھا کر چلا جائے، ہمیں چڑھ کر جائے۔ یہ ڈر طبعی اعتبار سے ظاہر سی بات ہے، انسان کے اندر ڈر نہ ہو لیکن سانپ اچانک دکھائی دے تو ڈر پیدا ہو جائے گا، چاہے جتنا بہادر انسان ہو، طبعی انسان کا تقاضا ہے کہ ڈر پیدا ہو جائے۔ حضرت سفینہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز آتی ہے، حضرت سفینہ جب شیر کو دیکھتے ہیں تو شیر سے کہتے ہیں، اے شیر تو مجھ پر گرا مت، مجھے اپنی آواز سے ڈرا مت، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اگر تو نے مجھے ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو تیری شکایت محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ حضرت سفینہ کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلتے ہیں، وہ شیر حضرت سفینہ کے قریب آتا اور بیٹھ جاتا ہے، اپنی دم ہلانے لگتا ہے۔ حضرت سفینہ سمجھ جاتے ہیں کہ شیر مجھے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے۔ حضرت سفینہ اس شیر کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ شیر لے جا کر کے حضرت سفینہ کو اس قافلے سے ملا دیتا ہے جس قافلے سے حضرت سفینہ بچھڑے ہوئے تھے۔ جب صحابہ نے حضرت سفینہ کو دیکھا تو تعجب نہیں کیا کہ حضرت سفینہ شیر پر آئے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی انسان شیر پر سوار ہو کر آ جائے تو تعجب میں ہم اور آپ پڑ جائیں گے، لیکن صحابہ تعجب میں نہیں پڑے، کیونکہ انہیں معلوم تھا جو دین سے لگ جائے گا، جس کے اندر ایمان ہے اور وہ جو شریعت اسلامیہ کے قوانین پر عمل کر رہا ہے تو اس کی ہر چیز غلام ہے۔ صحابہ کا اس بات پر یقین تھا کہ دنیا کی ہر چیز صاحب ایمان کی غلام ہے۔ حضرت سفینہ کو وہ شیر چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سفینہ کہاں تھے؟ سفینہ سے سارا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، سفینہ جب شیر تم ہلا کر تمہیں بیٹھنے کو کہہ رہا تھا تو تمہیں پتا بھی ہے شیر کیا کہہ رہا تھا اپنے زبان میں؟ حضرت سفینہ کہتے ہیں، یعلم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے سفینہ شیر یہ بات کہہ رہا تھا، اے سفینہ اگر تم محمد عربی کے غلام ہو تو مجھ سے سن لو، اگر تم محمد کے غلام ہو تو میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، اگر تم محمد کے غلام ہو تو میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں۔ تو اگر نبی کی تعلیمات میں داخل ہو جاؤ گے، نبی کی تعلیمات کو اپنا لو گے تو دنیا کی ساری چیز تمہاری خدمت کے لیے تیار ہے، اور اگر نبی کی تعلیمات کو تم بھلا دو گے میرے عزیزو تو تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، تم ذلیل رہو گے اور رسوائی تمہارے دامن کو تھامے رہے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے عزیزو اسلام کی تعلیمات کو پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر جن حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اسلام رسوائی کا